سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے. گریگورین کیلنڈر کے مطابق آپ کے علم میں ہے کہ پرسوں نیا سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اسی مناسبت سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہے. سال نو اور اسلامی ہدایات. یقیناً آپ کو موضوع سے ناظرین اندازہ ہو گیا ہوگا. یہ جو ارتھ ہے، جو پلانٹ جس پر ہم رہتے ہیں، تو اٹ ٹیکس 24 hours آلموسٹ ٹو کمپلیٹ اٹس ون روٹیشن، جسے ہم دن سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح دس ارتھ ٹیکس آلموسٹ 365 days ٹو کمپلیٹ اٹس ریولیوشن، جس کو ہم سال سے تعبیر کرتے ہیں. اب یوں سمجھیے کہ دن کو ہفتہ اور ہفتے کو مہینہ اور مہینے سے پھر سال. یہ سارے جو شمار ہیں اور ترتیب ہے، اس کے لیے دنیا بھر میں ایک ٹول استعمال ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیلنڈر. اور آپ کو یہ جان کر، کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جن کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اس وقت دنیا میں 40 آلموسٹ کیلنڈرز ایسے ہیں جو آج بھی رائج العمل ہیں اور جن پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، جن کو پریکٹس کیا جاتا ہے. اور اس میں سے جو نامور ہیں یقیناً جولین کیلنڈر ہے، گریگورین کیلنڈر ہے، اسلامک کیلنڈر جسے ہم ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، انڈین کیلنڈر ہے، چائنیز کیلنڈر ہے. یہ سارے نافذ العمل ہیں. اور جو موسٹ وائڈلی یوزڈ کیلنڈر جسے ہم کہیں گے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، وہ گریگورین کیلنڈر ہے، جسے ہم کرسچن کیلنڈر بھی کہتے ہیں، عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں. تو بہت سے جب اس طرح کے ماہ و سال آتے ہیں، اس طرح کے ایام آتے ہیں، تو بندگان مومن کے اذہان پر دستک دیتے ہیں کچھ سوالات اور کچھ الجھنیں ہیں جن کا سلجھنا بہت ضروری ہے. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام کی دو ممتاز شخصیات، صاحبان علم و دانش، اس وقت اس ایوان میں تشریف فرما ہے. الحمدللہ روشنی بھرپور پہنچے گی آپ تک. اور جو سوالات ہیں اس میں یقیناً جو عام طور پر سوالات پائے جاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ کب کسی کام کا آغاز یا اختتام کیا جائے. عیسوی کیلنڈر اور جو ہجری کیلنڈر ہے، اس میں بیسک فرق کیا ہے، بیسک ڈفرینس کیا ہے. اس کے علاوہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال اگر گزر گیا تو اس کا مطلب کہ عمر گھٹ گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ عمر ایک سال جو ہے وہ بڑھ گئی. تو اس میں کیا اسلامی تصور پایا جاتا ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ٹرینڈ میں ہے جو آج کل نیو ایئر ریزولوشن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی اب آپ کو سوالات سے یقیناً ناظرین اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے دلچسپ یہ سوالات ہیں اور انشاءاللہ کتنے دلچسپ جوابات ہونے والے ہیں. اور ایسے سوالات کے محقق اور مدلل گفتگو کے ذریعے جوابات دینے کے لیے جو شخصیات موجود ہیں، دونوں کسی تعارف کی محتاج نہیں. الحمدللہ میرے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ پہلی شخصیت، بڑی ورسٹائل گفتگو آپ کی ہوتی ہے. جس جہد سے، جس زاویے سے گفتگو کرو، بڑا تسلی بخش جواب ملتا ہے. میرے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے سر آپ. جزاک اللہ. اور دوسری شخصیت، میں بلا مبالغہ ناظرین عرض کروں کہ لیٹ می کنفیس کہ بیفور کنڈکٹنگ دس پروگرام آئی واز ناٹ فیلنگ ویل, but as far as his gracious presence is concerned, alhamdulillah, I have got enough energy to conduct this program enthusiastically. میں بہت سارے علماء کو، بہت سارے احباب کو جانتا ہوں جو بہت ہی صاحبان علم ہیں، اور آپ ان کے استاد ہیں. کتنے ہی میرے دوست ایسے ہیں جن کے آپ دادا استاد ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن سے، صاحب قرآن سے محبت کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں آپ کو عزتوں سے نوازا. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سر خیر مقدم آپ کا. ویلکم. آپ کی سونا بڑی کرم نوازی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. تھینک یو سر. اور سر پہلا مفتی صاحب جو سوال بنیادی جو میں نے سرنامے کلام میں بھی عرض کیا کہ جو اسلام میں ماہ و سال کا جو تصور پایا جاتا ہے اور جو عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کا جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت ہیں کہ میں خود بیٹھنا ان کے ساتھ اپنا شرف سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیم ٹو یو سر. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت آمین آمین آمین. طویل زندگی عطا آمین فرمائے. ثم. دیکھیں جہاں پر آپ نے بات کی، اور یہ ایک طریقے سے اس سال کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک کیلنڈر ہے اور وہ جو ہے عیسوی کیلنڈر ہے، یا اس کو
اس کیلنڈر کو غیر مسلم بنا دیا گیا ہے۔ ہاں، مطلب یہ ڈر آ جاتا ہے کہیں وہ غیر اسلامی کیلنڈر تو نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں، دیکھیں میں ایک بات کہوں گا کہ یہ چاند اور سورج دونوں کیلنڈرز کا تعلق چاند اور سورج سے ہے۔ ایسا ہی تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سورج کا خدا اور ہے؟ اللہ سورج کو بنانے والا اور ہے، کیا نقطہ دیا، اور چاند کو بنانے والا اور ہے۔ چلے آپ کر دیا آپ۔ چلے آپ کہتے ہیں کہ عیسوی کیلنڈر، ٹھیک ہے نا، یہ اسلامک ہے، وہ عیسوی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کن کے ہیں؟ اللہ، وہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں سہولت کے کہ لیے۔ جی یہ اسلامک ہے، یہ غیر اسلامک ہے۔ قرآن کریم نے بڑا واضح کنسیپٹ دیا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ رات کا جو تعلق ہے نسبت ہے چاند، ایسا ہی، اور دن کا تعلق سورج سے ہے، کیونکہ سورج روشنی بکھیرتا ہے تو دن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے رات میں چاند ہوتا ہے۔ چاند جو ہے وہ دن میں روشنی نہیں دے رہا ہوتا، اگر کہیں نظر بھی آ جائے تو آپ کو بالکل لگے گا کہ جیسے اس پہ کوئی روشنی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر جو ہے وہ سورج اور چاند کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اسے تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سراج کہا کہ سورج کو، اور قمر کو جو ہے وحاش کہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے رات اور دن ہم نے دو نشانیاں بنائی ہیں، آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار۔ جب ایک نشانی آتی ہے دوسری نشانی ہٹ جاتی ہے، دوسری نشانی آتی ہے پہلی نشانی کو مٹا دیتے ہیں، یعنی جب آپ دیکھتے ہیں رات ہی رات ہے تو آپ کہتے ہیں یہ دن کیسے ہوگا، لیکن جب دن آتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کیسے ہوگی۔ تو دونوں کی تخلیق، سورج چاند کی، دن اور رات کی، یہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو تخلیق فرمایا ہے، اور دونوں اس کے حکم کے آگے، احکامات کے آگے جو وہ سرنڈر کر چکے ہیں، بالکل ہیں، کیونکہ طوعا و کرہا، یہ چاہے نہ چاہے، انسان تو چاہتا ہے نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے نا، یہ اگر چاہے بھی تو نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ طوعا و کرہا، دونوں کے پابند ہیں، چاہے وہ چاہیں، ان کا جی چاہتا ہے، نہیں چاہتا وہ پابند ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، میں یہ جو عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے شروع میں تمہیداً گفتگو بھی فرمائی کہ اب ایک کیلنڈر کسی نے بنایا، دوسرا کیلنڈر کا آغاز کہیں اور سے ہوا، دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ہجری کا عام طور پر ہم منسوب کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اس کے بعد سے سن ہجری کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ کیونکہ جب سب بیٹھے اور سوچا کہ ہم کس طرح آغاز کریں تو کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ اتنا عظیم ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے وہ سورج کے کیلنڈر کو دیکھیں، جسے گریگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے، آپ نے بھی فرمایا، تو اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا۔ اچھا، چونکہ اس میں دو اصطلاحات چلتی ہیں، آفٹر ڈیتھ اور بیفور ڈیتھ، اے ڈی اور بی ڈی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور عیسوی کیلنڈر اسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلامی ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہجری کے اعتبار سے ہے اور وہ جو ہے وہ عیسوی کے اعتبار سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دونوں کے دونوں اسلامی ہیں۔ میں آخر میں یہ عرض کروں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری چیزیں ساری چاند کے ساتھ منسلک ہیں، صحیح، چاند نظر آئے گا تو ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، چاند نظر آئے گا تو عید الفطر منائیں گے، چاند نظر آئے گا عید الاضحیٰ منائیں گے، چاند نظر آئے گا تو حج کی پھر ڈیٹ جو ہے وہ منتخب ہوتی ہے کہ جی 9 تاریخ کو ہمیں جو ہے وہ عرفات میں جمع ہونا ہے، 8 سے شروع کر دینا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن میں کہتا ہوں حضور والا ذرا یہ بھی تو سوچیے کہ روزمرہ کی جو نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سورج سے تعلق ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں آپ جو افطار کرتے ہیں اور صبح سحری کرتے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ، تو یہ دونوں کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تسلی بخش
جس کو کہتے ہیں جواب، اور بس سمجھنے کی دیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے اتنا مدلل اور محقق جواب دیا، اور بڑی آسان سادہ زبان میں سمجھتا ہوں ہر بندہ مومن، ہر ذی شعور انسان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ چاہے وہ عیسوی کیلنڈر ہو چاہے وہ ہجری کیلنڈر ہو، دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، دونوں اسلامی کہلائیں گے۔ کسی سے ایسی نسبت نہیں ہے کہ جو ہمارا اپنا نہ ہو۔ حضور کی ہجرت ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سروں کا تاج، ہمارا سب کچھ اپنے آقا پر قربان۔ آپ کی ہجرت کی نسبت سے جو کیلنڈر ہے وہ بھی سر آنکھوں پر، اور جو سولر کیلنڈر آپ نے بتایا، گریگورین کیلنڈر جس کا تعلق سورج سے ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر بہترین انداز سے میں سمجھتا ہوں بڑی تسلی اور تشفی آپ نے فرمائی، جزاک اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کسی بھی کام کا آغاز ہو یا اختتام ہو تو اس حوالے سے اسلامی تصور ہمیں کیا ملتا ہے، کیا فرمائیے گا سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا یا واسع الکرم۔ سرنامہ کلام میں آپ نے کیلنڈر کی بات کی، اور میرے پیارے بھائی علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے جو کیلنڈر ہے اس کے فلسفے کو اور اس کی نسبت کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے بتلا دیا کہ حقیقت ایام اور حقیقت اوقات ہے کیا۔ واہ واہ۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی نا تو اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وقت تو ہمیں اللہ نے دے دیا، دن بھی دے دیے، سوال یہ ہے کہ کس لیے دیے؟ خسارے کا کاروبار کرنے کے لیے یا منافع بخش کاروبار کرنے کے لیے؟ اب یہ ہم پر ہے۔ تو زندگی جو ملی وہ زندگی خسارے کے لیے نہیں ملی ہے، نفع کے لیے ملی، نفع کے لیے۔ قرآنی آیات آ رہی ہیں، احادیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور وہ حوالے بالکل واضح ہیں۔ اب یہ نفع نقصان مکلف بنا کر انسان کو یہ بتلا دیا کہ تم اپنی زندگی کی ہر صبح یا زندگی کی ہر وہ صبح جس میں تم ذی ہوش ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، تو جواب دعویٰ میں یا ثبوت دعویٰ میں میرا نام بھی لیتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے ذہن کے اندر تم جو ہو صرف ان لوگوں کو سوچ رہے ہو جو تمہیں نفع و نقصان نہیں دے سکتے، کہ میں کاروبار میں اگر یہ لگا دوں تو یہ ہو جائے گا، میں اگر آج شام میں اس سے مل لوں تو یہ ہو جائے گا، میں میٹنگ میں۔ ارے بھائی، یہ سارے محرکات کے پس منظر کے اندر ایک محرک اعلیٰ ہے، ایک اقتدار اعلیٰ ہے، ایک طاقت ہے، اور وہ طاقت وہ ہے کہ جس کی نصب العین میں یہ ہے کہ ہم تو تمہیں بہتر خصلت پر پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ گفتگو ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں مکمل بات ہمارے ناظرین تک پہنچے، اور انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ڈاکٹر صاحب یہیں سے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سال نو اور اسلامی ہدایات، اس خوبصورت موضوع پر بڑی سیر حاصل، تسلی بخش گفتگو جاری و ساری ہے۔ ابتدا بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے سادہ انداز میں مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کلیئر کیا کہ عیسوی کیلنڈر میں، ہجری کیلنڈر میں بنیادی جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں نے سوال عرض کیا تھا کہ کسی کام کا جب آغاز یا اختتام ہو اس کے لیے کسی خاص دن یا خاص یوم یا خاص وقت کا چننا، اس میں اسلام کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں سر آپ یہیں سے کنٹینیو کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو تکریم کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، عزت کے ساتھ پیدا کیا گیا، بے شک ایک مقام دے کر یہ بتلایا ہے کائنات کے اندر کہ یہ وہ ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا میرے حکم سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اب اگر وہ رذالت کی طرف چلا جائے، وہ اپنے کریم کی بارگاہ میں سر کو نہ جھکائے، اور اس کی زبان پر تنگی ہو، قفل پڑا ہو، تالا لگا ہوا ہو کہ جب وہ اٹھے تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہ ہو، تو بقول غزالی کے اس کی زبان کو شیطان نے اور اس کے قلب کو شیطان نے خرید لیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو وہ زبانیں
جو رتب اللسان ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے محبوب کے ذکر میں، ان زبانوں کو میں کہتا ہوں کہ 100 بار پروردگار ان کی زبانوں پہ ہمیں قربان جانے کا موقع دے کہ یہ وہ زبانیں ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس زبان سے ان کو فیض ملا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر انہیں فیض نہ ملتا تو ان کی زبانوں پر یہ کلمہ خیر جاری نہ ہوتا۔ اور کیا طریقہ کار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی قضا ہوا، احادیث پڑھ لیجئے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن کریم ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ اللہ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو سلام خود کیا کرتے تھے، کہیں یہ نہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہوں کہ یہ السلام علیکم کہے کیونکہ میں رتبے میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، حضور نے تو عاجزی اور انکساری کے وہ امثال قائم کر دی ہے کہ رہتی دنیا تک نہ کوئی قیادت کبھی دے سکتی ہے یہ مثال، اور نہ کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنے کردار کو یہ کہے کہ میں مضبوط بنانا چاہتا ہوں لیکن اس کردار سے الگ ہو کر ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، جب تک کہ کردار مصطفیٰ سے بھیک نہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے مسلمان، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مسلمان اپنے اعمال اور اپنے اعضاء اور جوارح کے کا جو حرکات و سکنات ہے اس سے پہچانا جاتا ہے، جس طرح لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان صبح اٹھنے کے بعد جو کچھ کرتا ہے، نماز کے لیے جہاں اذان ہوئی اسے اس سے کوئی نہیں پرواہ کہ سردی ہے یا گرمی ہے، وہ ہر آرام کو پھینک دیتا ہے، کہتا ہے میرے محبوب نے، میرے کریم نے بلایا، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں چھوڑ کر یہاں سوؤں گا؟ یہ زندگی اس لیے ملی ہے مجھے؟ نہیں، وہ اس کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ پھر حضرت جیسے علماء جب ان کی تربیت کریں نوجوانوں کی، جو بچوں کی، اللہ تعالیٰ نے زندگی سلامتی دے، ان کے قبلہ والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا فیض ہے ان پر، وہ عالم بے بدل ہے اور بہت مضبوط بزرگ ہے۔ میں نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، میں ان کے ڈاکٹر صاحب پھل کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کس درخت کا۔ جو تربیت انہوں نے بھائی امجدی صاحب کی فرمائی ہے وہی ان کے بچوں میں نظر آ رہی ہے، حافظ قرآن ہو رہے ہیں، تو یہ نسلیں چلتی ہیں اسی برکت سے۔ تو اب ایک بات عرض کرتا چلوں، اب رات بھر تو آپ نے سوشل میڈیا میں گزار دی، پھر نیا سال جو آ رہا ہے، چونکہ بات ہے نئے سال کی، تو اس نئے سال کے آنے سے پہلے کیا تیاری ہو؟ نئے سال میں یہ کروں گا، نئے سال میں وہ کروں گا، نئے سال میں یہ کروں گا۔ ارے بھائی سب کچھ کرو گے، رب کو کب راضی کرو گے؟ اصل بات تو سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اسلام تو ایک کامل دین ہے نا، ایک نظام حیات ہے، تو آپ کو اٹھنے سونا ہے تو اس کی دعا کیا ہے، اٹھنا ہے تو اس کی دعا کیا ہے، پیر زمین پر رکھا ہے تو اللہ کا کیسے شکر ادا کرنا ہے، دروازے سے باہر نکلنا ہے، واش روم میں جانا ہے، ریسٹ روم میں جانا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہاں سے گفتگو نہیں کرنی، وہ کیسی کیا انداز زندگی ہے وہ سکھلایا، کھانے پر بیٹھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے کھانا کھانا ہے، کس طرح سے غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ میں ان تمام چیزوں میں جاؤں تو طوالت ہوگی، صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو راتیں آتی ہیں نا نئے سال کی، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو ایام ہے نا انہیں کہیں سے نہ جوڑیے، انہیں تو حضور کی غلامی اور سیرت سے جوڑ دیجئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو نئی رات آ رہی ہے نا، آپ یہ کیوں سوچتے ہیں یہ عیسوی ہے یا موسوی ہے یا ہجری ہے؟ کچھ نہ سوچیں، معذرت چاہتا ہوں، آپ تو یہ سوچئے کہ جو نئی رات آ رہی ہے نا اس میں میں اپنی قضا نمازیں پڑھوں گا، اللہ، نئی رات آ رہی ہے نا استغفار کروں گا، نئی رات آ رہی ہے نا نئے سال کی پٹاخے بجانے کے بجائے ذکر کی محفل کروں گا، میلاد کی محفل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جس زاویے سے آپ نے گفتگو کی، بس سمجھ یہی آیا بحیثیت طفل مکتب کہ آپ بندہ مومن کو تو چاہیے وہ کسی وقت کا، کسی خاص دن کا انتظار کیے بغیر اپنا ہر وقت کوشش کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارے، وہی پھر ہر لمحہ روشن ہے۔ کس کو کیا پتہ کہ کل ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور بس یہ نسبتوں کی باتیں۔ اور ایک اور بات جو میں سمجھا، جو مجھے بڑی اچھی لگی ڈاکٹر صاحب کی، کہ حضور کی نسبت کے ساتھ آپ جس وقت میں کوئی کام شروع کریں گے، کوئی کام کا آغاز کریں گے، جب حضور کی نسبت، جب رہنما ایسا ساتھ ہے تو پھر اندھیروں میں بھی روشنیاں
ہوتی نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ مفتی صاحب ایک نئی جہت سے بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر کہ بھائی آپ کو آپ کا یوم ولادت بہت مبارک ہو۔ ارے بھائی سال ایک جو ہے وہ گزر گیا، سال گھٹ گیا، یعنی کہ میری 1 سال عمر گھٹ گئی اور تم مجھے مبارکباد دے رہے ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی 1 سال گزر گیا یعنی کہ 1 سال عمر جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو اس کو ہمیں کیسے کنسیڈر کرنا چاہیے، اس امتزاج کو جو ہے وہ کیسے ہم مد نظر رکھیں، کیا فرمائیے؟ دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا، اور بات یہ کہ انسانی زندگی میں اگر آپ دیکھیں یا انسانی تاریخ میں دیکھیں تو وقت اور تاریخ ایک اہم حوالہ ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ، آپ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میں ملاقات کروں گا تو پہلا جملہ کب، ٹھیک ہے نا، وقت کا کس وقت، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر چونکہ یہ دور مادیت زدہ دور ہے اور ہر چیز ہم دیکھتے ہیں ظاہری آنکھوں سے، اور چونکہ ہم اپنی تہذیب کو جو ہے وہ فراموش کر چکے ہیں، تو بس آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، قبلہ ڈاکٹر صاحب گواہ ہوں گے کہ آج وہاں پر اتنا نہیں منایا جاتا جتنا ہمارے یہاں منایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اچھا، تھوڑا سا کچھ فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ویلنٹائن ہے کیا، لیکن وہ منانا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیا فضولیات ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی آج آپ کی برتھ ڈے ہے، صحیح ہے، تو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ بڑے ہو گئے، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے کم بھی ہو گئے معاملات، یعنی عمر چھوٹی ہو گئی، عمر چھوٹی ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں درست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی عمر، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے صحت عافیت کے ساتھ، کیونکہ جب بھی کسی کو آپ دعا دینا کہ اس کی لمبی زندگی ہو تو اچھے اعمال کے ساتھ ہو۔ اللہ۔ تو اچھا، اب یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی ہے، ان کیس اگر اس کی 80 برس کی 80 ایئرس کی اس کی ایج لکھی ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سال بڑھ رہے ہیں، ہر سال اس کی برتھ ڈے ہے، مثال کے طور پر آج ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے؟ گھٹ رہی ہے۔ اچھا، یہ معاملہ ہے تھوڑا سا برعکس، جتنی ایج ہے اس میں سے کم ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے، اور جتنی ہو رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ 80 سال اگر ایج تھی اور آپ کی برتھ ڈے آئی تو آپ موت کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ایسی صورت میں تو ہمیں اور زیادہ اپنی فکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم کون سی ایج میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں بات ہوتی تھی اسٹون ایج کی، پھر جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایگریکلچر ایج آتی ہے، پھر امپیریل ایج آتی ہے، پھر فیوڈل ایج آتی ہے، پھر انڈسٹریل ایج آتی ہے، پیپر ایج سے ہوتے ہوئے ڈیجیٹل ایج میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، آج ہر کوئی یہ کہتا ہے، جب سال ختم ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو 1-2 مہینے پہلے سے آوازیں آتی ہیں، فلاں گاڑی کا ماڈل کون سا آ رہا ہے بھائی، جی فلاں مشینری ہے، فلاں موبائل ہے، سیل فون کا ماڈل کون سا آ رہا ہے، فلاں کمپنی کون سا ماڈل لانچ کر رہی ہے، کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، وہ کمپنیز بھی پہلے سے ہی کمنگ سون دینا شروع کر دیتی ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، اب ہر سال یہ چینجز ہوتی ہیں، ہر سال، ہر کوئی سال کے اخیر میں کہتا ہے کہ اگلا سال میرا ایسا گزرے نا کہ مارکیٹ میں سب کو مات کر دوں۔ لیکن اسلام ہمیں جو اس میں سوچ فراہم کرتا ہے وہ فقط ایرلی نہیں کرتا، وہ منتھلی بلکہ ڈیلی، بلکہ ایک لمحے کی سوچ اور فکر ہمیں فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مادیت زدوں کے نزدیک سوچیں، مزاج، فکریں، انوینشنز، اختراعات، یہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ایک لمحے کو صحیح کر کے گزارو۔ اللہ، وقت گزرنا اور ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق گزارنا اور ہے۔ گزرنا اور ہوتا ہے، گزارنا اور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی کم ہو رہی، زندگی، چلے دوسرا لیتے ہیں، وقت فرصت ہے کہاں ابھی اتمام باقی ہے۔
وقت فرصت ہے کہاں، ابھی کام باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی کچھ نہیں کیا ہم نے. اللہ اکبر. یہ ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم. کیا ہے؟ رفتہ رفتہ، لمحہ لمحہ، دم بدم. یہ سوچ لیں. تو ہمیں یہ سوچ فراہم کرنی ہے اپنے آپ کو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں کہ بھائی پچھلا سال ہمارا اچھا نہیں گزرا تو یہ سال ہمیں اچھا کرنا ہے، اور پچھلے سال میں اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو اس سال میں اچھے کاموں کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے. اللہ اکبر. ایک اور بڑا اہم سوال آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ مادی طور پر تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑی ترقی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پروگریس نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اخلاقی طور پہ دیکھیں تو اقوام عالم تنزلی کا شکار ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو جواب دیں گے نا وہ بڑا سننے والا ہوگا. لیکن ایک مختصر سا وقفہ آئے. میں نہیں چاہتا میں ڈاکٹر صاحب کو بیچ میں جو ہے وہ ٹوکوں، میں معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ایک مختصر سا وقفہ، انشاءاللہ پھر اس سوال کا جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب سے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. سال نو اور اسلامی ہدایات آج کا موضوع اور بڑی سیر حاصل گفتگو دونوں ہی اسلامک اسکالرز کی جانب سے. اور بریک سے قبل میں نے ایک سوال عرض کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کیا دیتا ہوں جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، کہ مادی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں مٹیریلسٹکلی اسپیکنگ دنیا میں ہمیں بڑی ترقی، بڑی پروگریس، بڑی ایڈوانسمنٹ نظر آ رہی ہے. ایون یہ جو دور ہے اس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کہتے ہیں. تو سائنسی طور پر کہہ لیں، معاشی طور پر کہہ لیں، بہت زیادہ ترقیاں، پروگریس نظر آ رہی ہے، لیکن جب اخلاقی سطح پر دیکھیں تو اقوام عالم تنزلی کا شکار ہیں، خاص طور پہ مسلمان قوم. تو اس کا جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب سے. سر کیا فرمائیے؟ صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ قبلہ مصطفیٰ صاحب نے گفتگو میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ مادے نے معاشرے کی خدمت نہیں کی اس طرح سے جو توقع. اس لیے کیا آپ یہ طے کر لیجئے کہ مادہ جس کو آپ اپنی زندگی کے اندر پیسہ کہتے ہیں، وہ پیسہ بڑا ہے یا قرآن کریم کا وہ حکم بڑا ہے کہ جس میں قرآن یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اور احکامات نبوی میں یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ نے عزت و تکریم عطا فرمائی. طے کر لیجئے پہلے آپ یہ. جب یہ طے ہو گیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ انسان تکریم کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے، عرفہ والا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو عرفہ والا بنایا وہ خود ہی اپنی تخلیق کا غلام بن جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں. ایک مصور اگر یہ کہے کہ میں نے یہ ایک خوبصورت مسکراہٹ کو اس کینوس پر بکھیر دیا ہے لیکن میں اب اس کا اسیر ہو گیا، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب اس نے بقیہ اشیاء کا انکار کر دیا اور تخلیقات کو روک دیا. اس کو کہتے ہیں ترقی معکوس. ایسی ترقی جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں لیکن عملی اعتبار سے وہ ترقی نہیں ہے بلکہ وہ تنزلی ہے. اللہ اکبر. میرے کریم، میرے آقا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترقی کو، جو ترقی عرب کہتا تھا، اسی کو تو ختم کیا تھا جس کے دوبارہ اسیر ہو گئے لوگ. حضور نے کیا کیا تھا؟ اس وقت برتری، تفاخر، پیسہ، لوگوں کو غلام بنانا، اپنی شان و شوکت کے نمود اور ظاہری باتیں کرنا، اور پھر اپنے پیسے پر اور اپنے بیٹوں پر اور اپنی طاقت پر اور اپنے خانوادے کی جو جاؤ حشمت تھی اس پر فخر کرنا. اور پھر اس کے بعد کہ عکاظ کے میلے میں میرے اتنے میلے ٹھیلے لگتے ہیں، میرے اتنے پیسے ہوتے ہیں، میرے اتنے لال رنگ کے سرخ رنگ کے اونٹ ہیں، لہٰذا میں اتنا بڑا آدمی ہوں، اور میرے جو ہے وہ یہاں سے جو کاروباری تجارتی معاملات چلتے ہیں تو وہ صنعاء کے بازار سے لے کر، یمن سے لے کر اور حبشہ تک چلے جاتے ہیں. اس پر فخر تھا، میرے رسول نے اسی کو تو ختم کیا تھا. بے شک بے شک. وہ جو کارل مارکس سے ایک بات کی تھی کہ دیر از اے کلاس وار بٹوین ہیو اینڈ ہیو ناٹ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر روند ڈالا تھا اس کو. آج مسلمانوں نے اس توق کو گلے میں ڈال لیا غلامی کے، اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار سے اگر گلے مل لیں گے تو ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کر گلے لگاتے تھے غریبوں کو. اور یہ مادہ پرستی جس کو آپ کہتے ہیں میٹریلسٹک اپروچ، اس کے اندر مغربی مفکرین کو تو پڑھیں. خود کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ
جس معاشرے میں طبقاتی کشمکش ہو، جس کو کلاس اسٹرگل کہتے ہیں، اس کلاس اسٹرگل کا بہتری کا راستہ صرف ایک یہ ہے کہ مساوات کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جہاں یہ ریسورسز لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، اور میرے آقا کریم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ، سلمان فارسی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا، بلال کو بھی گلے لگا لیا، کیا بات ہے۔ اور یہ جو بنی ہاشم کی جو لوگوں کے اوپر ایک دھاک تھی نا کہ یہ سب سے بڑا قبیلہ ہے، حضور نے اپنی نبوت کے ذریعے اس کو بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مرتسم کر دیا کہ کہیں نظر نہیں آیا کہ کون بنی ہاشم ہے اور کون افریقہ کا ایک بدو ہے جو آ کر حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اذان دے گا تو دنیا ان کے اذان پر لبیک کہے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ مادہ پرستی آج جس کو آپ نے ابھی اشارہ دیا نا، قبلہ نے بھی اور آپ نے بھی، اور وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس غلامی کا ایک نیا دور ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 5th جنریشن جو اس وقت ختم ہو گئی ہے 2024 میں، 7 جنریشن تک چلی گئی ہے۔ وہ قوم جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا پر اپنی کمندیں ڈالی ہوئی ہے، اور طاقت کے اس کھیل میں جس کو آپ کہتے ہیں ارتکاز اختیار اور ارتکاز دولت، اس ارتکاز دولت کے اندر غلام تر، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، یا غلام غلامی میں دبتا چلا جا رہا ہے، گو کہ اب غلامی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس مرض کا علاج اسلام میں ہے، اور اس مرض کے علاج کی دوا مسلمان خود اپنے لیے نہیں لے رہا تو اغیار کیا کرے؟ اغیار نے کام کیا ہے، اغیار نے اپنے دستور کے ذریعے اپنے ممالک کے اندر مساوات کر دی ہے۔ اللہ اکبر، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن دنیا کے ترقی پذیر یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر مساوات دور دور تک اس لیے نظر نہیں آتی کہ جو بقول افلاطون کے ماسٹر کلاس ہے، کنگ فلاسفر ہے، جو بادشاہ وقت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، استبداد ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ترقی یافتہ ممالک میں ان لوگوں کو کہ وہ علم و فن کے اعتبار سے اس طرف جا سکے۔ لیکن میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستے کھولے ہیں کہ کہیں غریب امیر کا کوئی تصور نہیں ہے، سب کچھ ایک ہی، کیونکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بس آپ سے ہی فیض لیتے ہوئے جو آپ نے گفتگو کی تو مجھے علامہ کے وہ اشعار بھی یاد آئے کہ کیا کہا، بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ ایک اور زاویے سے، ایک اور اینگل سے آج کے اس موضوع سالین اور اسلامی ہدایات پر میں سمجھتا ہوں یہ موسٹ اٹریکٹیو کوسچن ہونا چاہیے، اور دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بھی تسلی بخش جواب آپ تک پہنچے۔ مفتی صاحب، نیو ایئر ریزولوشن، عہد کرنا اور اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کرنا کہ میں جو آپ نے فرمایا بھی کہ میں کل سے ایسا بن جاؤں گا، میں پرسوں سے ایسا، نئے سال سے میرا یہ عہد ہوگا کہ انشاءاللہ میں اس طرف چلا جاؤں گا۔ ایک بینگ اے مسلم، ایک بندہ مومن کا کیا ریزولوشن ہونا چاہیے تاکہ ہر دیکھنے والا ہمارا ویور، ہمارا مسلمان بہن اور بھائی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور یہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرنے کا عزم کر لے کہ ہاں مفتی صاحب نے سمجھایا ہے، انشاءاللہ مجھے اس نئے سال کے آغاز پر دین کی طرف اس انداز سے آنا ہے، اور اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اس انداز سے آنا ہے۔ سر کیا فرمائیں؟ دیکھیں، میں تمام دیکھنے والوں، سننے والوں سے، اور بالخصوص جو میرے نوجوان بھائی ہیں اور بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، نوجوان جو نسل ہے، نیو جنریشن ہے، میں ان سے کہوں گا کہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں کہ کیا یہ ہلہ گلہ کرنے میں، ٹھاں کرنے میں، آتش بازیاں کرنے میں، اہم بات، ان تمام چیزوں میں، $5 جسے ہم کہتے ہیں، یہ کرنے میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ذات کو، آپ کے معاشرے کو فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان، فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان۔ اگر کوئی فائدہ نکلتا ہے تو مجھے سمجھائیں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ میں آنیسٹلی ترجمانی کر رہا ہوں مفتی صاحب، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔
اچھا پیسوں کا ضیاع، اچھا اسی طریقے سے جو بیچارے سو رہے ہیں ان کے آرام میں خلل ڈالنا، اللہ، اچھا اس طرح کے جب واقعات زور پذیر ہوتے ہیں تو بعد میں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں زخمی ہو گیا، خدا نہ خواستہ فلاں کی موت واقع ہو گئی. ایسا ہی. اللہ ہم سب کو بچائے، ہمارے ملک کو بچائے، آمین ثم مسلمانوں کو بچائے، انسانوں کو بچائے. آمین ثم. اچھا اس میں نقصانات ہی نقصانات نظر آتے ہیں، فائدہ کچھ نظر نہیں آتا. ایسا ہی. اچھا پھر اس کی آڑ میں پارٹیز کرنا اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر دینا، اللہ اکبر. یعنی دنیاوی نقصان بھی اور اخروی نقصان بھی. روی نقصان. اب آ جائیے، ہم آپ کو خوشی منانے سے منع نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے بھائی. اچھا کہتے ہیں جی نئے سال کا استقبال کیجئے، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا. اگر پچھلا جو پریویس ایئر ہے اگر آپ کا بہترین گزرا ہے تو ٹھیک ہے، پھر خوشی منائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا الہ العالمین میں خوش ہوں کہ میرا پچھلا سال جو پریویس کا سال گزرا ہے بڑا بہترین گزرا ہے، اب میں آگے اور اچھا گزاروں گا. اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کے حکم سے چھوٹی سی گزارش ہے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک انڈورسمنٹ جائے ہمارے یوتھ کو کہ سال تو نیا ہو رہا ہے لیکن اگر آپ وہی پرانے کے پرانے ہیں تو پھر کس بات کی. بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات. یہ سمجھ آیا مجھے آپ کی. تو اگر آپ نے جو پاسٹ ایئر ہے اس کو صحیح طریقے سے گزارا ہے تو خوشی منائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ صحیح نہیں گزرا تو ذرا رو لے بھائی، اللہ ذرا رو لے، یو ٹرن مارے زندگی میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور تم میں سے ہر کوئی جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے بھیجنا کیا ہے، تو نے بھیجا کیا ہے آگے کے لیے. اگر بہت کچھ بھیج چکے ہو تو خوشی مناؤ، نہیں بھیجا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا احتساب کرو کہ مولا پچھلا سال میرا صحیح نہیں گزرا، اب اس سال میں عہد کرتا ہوں. یہ پاس کرے نا، یہ اپنے آپ سے بات کرے نا، عہد کرے کہ اب اگلا سال جو گزرے گا وہ انشاءاللہ تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں گزرے گا. آمین. اور تیرے جو بندے ہیں نا ان کی خدمت میں گزرے گا. واہ واہ واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے مفتی صاحب. سو نائس آف یو، جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب سو نائس آف یو، سو کائنڈ ٹو یو، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. وقت بالکل نہیں ناظرین، بس اس بات کے ساتھ میں آپ سے آپ کا میزبان سمیر احمد رخصت لے رہا ہوں کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی سب کے لیے، 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 روشنی